الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علی حکیم صدق اللہ العظیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی، اس کا ہم نے تفصیلی تذکرہ اپنے پچھلے درس میں کیا تھا۔ آج کے درس میں دو اہم چیزیں ذکر کرنی ہیں۔ پہلی چیز کہ وحی نازل ہونے کی جو مختلف صورتیں ہیں، جن مختلف صورتوں میں انبیاء پر یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی رہی ہے، وہ کون کون سی صورتیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو چیز آج ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ اس پہلی وحی کا جو پورا واقعہ ہم نے پڑھا اور سنا، اس سے ہمیں 6 اہم سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس واقعے سے اپنی زندگی کے اندر، عملی زندگی میں 6 اہم سبق، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی بشر میں، کسی انسان میں یہ استطاعت اور یہ طاقت اور یہ سکت نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، لیکن چند صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ إِلَّا وَحْيًا، پہلی صورت یہ کہ اللہ اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے، الہام کر دے اس کو کوئی چیز۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بات کرے، وہ اللہ کو دیکھے نہیں لیکن اللہ کی بات سن سکے، یہ دوسری صورت ہے۔ او یرسل رسولا، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے پاس ایک فرشتے کو، کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دے، وہ فرشتہ اللہ کا پیغام انسان تک پہنچا دے۔ فیوحی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے جس کو جس انداز میں وحی کرنا چاہوں کرتا ہوں۔ انہ علی حکیم، میں سب سے بلند بھی ہوں اور حکمتوں والا بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کس کو کس انداز سے وحی کی جائے تو اس میں فائدہ ہے، کس کو کس انداز سے وحی کرنی چاہیے، کس کو کس انداز سے وحی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے وہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست گفتگو اور کلام فرمایا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، صرف من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ کی وہ بات اور کلام تو سنتے تھے، اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سارے طریقوں سے وحی فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب شب معراج، جو اسراء آپ کو لے کر گئے رات میں اور پھر آپ کو آسمان کی سیر کرائی گئی، تو اس رات قرآن کریم میں آتا ہے کان قاب قوسین او ادنا، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل ہوا، اور اس موقع پر انہی آیات کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے براہ راست اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خصوصیت ہے، آپ کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام اور اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ براہ راست ہم کلامی کا شرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیب ہوا۔ انبیاء پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل یا پہلی صورت وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے،
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں یہ دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ نے براہ راست کسی فرشتے کے ذریعے حضرت ابراہیم کو حکم نہیں دیا تھا. قرآن نے اس کا ذکر کیا انی ارا فی المنام، کہ مجھے خواب میں نے دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کام کر لیں. اب ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم اتنا تھا کہ انہوں نے خواب میں یہ کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو وحی کی پہلی شکل ہوتی ہے خواب. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی کا آغاز ہوا ہے یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ کو بھی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سچے خواب دکھائے، سچے خواب دکھائے گئے، پھر آہستہ آہستہ تدریجاً یہ سلسلہ آگے بڑھا اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا. دوسرا طریقہ وحی کا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دل میں کوئی بات القاء کر دیتے ہیں، ان کے دل میں اس کا الہام کر دیتے ہیں، ان کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں. اس میں نہ کوئی فرشتہ آیا ہوتا ہے نہ وہ خواب ہوتا ہے، جیتے بالکل جاگتے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کے دل میں کوئی بات القاء کر دیتا ہے، کوئی بات ڈال دیتا ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے. اور اس کی مثال خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی، کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو. واجملوا فی الطلب، اور رزق کو طلب کرنے میں خوبصورتی سے کام لو، اچھے طریقے سے، باوقار طریقے سے رزق کو طلب کرو. ولا يحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ، اور رزق کا لیٹ ہو جانا، رزق کا تاخیر سے پہنچنا تمہیں کہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم نافرمانی کے ذریعے اللہ کے احکام کو توڑ کر رزق حاصل کرنے کی کوشش کہیں شروع نہ کر دو. یعنی اگر تمہیں رزق میں تنگی ہو رہی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو یہ پریشانی کہیں تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ اتنی پریشانی ہے اب تو میں حرام بھی کھا سکتا ہوں، یا اتنی پریشانی ہے اب میں اللہ کی نافرمانی کے ذریعے بھی کچھ کما لوں تو وہ بھی کھا سکتا ہوں. اس سے آپ نے فرمایا لا يحملنکم استبطاء الرزق، رزق کا ڈیلے ہو جانا، تاخیر کا شکار ہو جانا، دیر سے ملنا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی سے اس کو طلب کرنا شروع کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی بھی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ جو وحی ہوئی ہے یہ اس دوسرے طریقے سے ہوئی ہے جس میں آپ نے خود فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی، کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے. تو یہ وحی کا دوسرا طریقہ ہے جس طریقے سے انبیاء کو وحی کی جاتی ہے. وحی کا تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی شکل میں فرشتے کو بھیجتے ہیں، کسی مرد کی شکل میں اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں. وہ ہوتا فرشتہ ہے لیکن شکل کسی انسان کی اختیار کی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ذریعے سے، اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو حضرت جبریل آتے ہیں تو کس کی شکل میں آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دحیہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا ان کی شکل میں حضرت جبریل آتے ہیں، جب کسی انسان کی شکل اختیار کرنی ہوتی ہے تو ان کی شکل میں آ کر مجھے وحی کرتے ہیں.
اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ میں کہا جاتا ہے سب سے خوبصورت صحابی حضرت دحیہ کلبی تھے، اور ان کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی پہنچانے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے جب بنو قریظہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کا محاصرہ کرنے جا رہے تھے اور جنگ کے لیے بنو قریظہ کے خلاف آپ لشکر لے کر نکل رہے تھے، تو جو صحابہ آگے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس سے کسی کا گزر تو نہیں ہوا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اور تو کوئی نہیں گزرا، لیکن حضرت دحیہ کلبی کا یہاں سے صرف گزر ہوا ہے، ان کو ہم نے دیکھا وہ جا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جبریل تھے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے تاکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالے، یہ دحیہ نہیں تھے، حضرت جبریل تھے۔ تو تیسری وحی کی جو قسم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کسی انسان کی شکل میں فرشتے کو بھیج دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے۔ چوتھی شکل وحی کے بھیجنے کی حدیث شریف میں آتا ہے سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی بجتی ہے تو، اور حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَكَانَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وحی کا سب سے مشکل ترین جو طریقہ میرے ساتھ پیش آیا وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آوازیں سنائی دیتی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں کے پر مارنے کی آواز ہوتی تھی جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کی جاتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی کیسی آواز ہوگی۔ ہمارے قریب سے اگر کوئی جہاز گزر جاتا ہے، جہاز کتنا ہوتا ہے، فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مرتبہ اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ پوری خلا پوری فضا بھر گئی تھی، اتنا بڑا حضرت جبریل علیہ السلام کا جسم ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں، جب وہ پر ماریں گے تو اس کی کتنی آواز ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرے اوپر سب سے مشکل جو وحی کا طریقہ ہوتا تھا وہ یہ سلسلۃ الجرس، مطلب یہ کہ جس طرح کوئی گھنٹیاں بج رہی ہوں، کوئی آوازیں آ رہی ہوں، اس کے ذریعے اللہ مجھے وحی فرماتے تھے، اور پھر میں اس کو سنتا رہتا تھا یہاں تک کہ جو وحی کی گئی ہے میں اس کو محفوظ کر لیتا تھا، پھر وہ سلسلہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ذریعے سے بھی وحی کی گئی۔ 5واں طریقہ وحی کا یہ ہوتا ہے کہ فرشتے کو اپنی اصل شکل میں دیکھا جائے، جیسے میں نے عرض کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل کو اس وقت دیکھا جب وحی کا سلسلہ، میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پھر اللہ نے وحی کا سلسلہ روک دیا، بعض روایات میں آتا ہے 6 مہینے، بعض میں 3 سال، کہ وحی کا بالکل سلسلہ ہی منقطع ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پریشان کہ وحی کیوں رک گئی؟ تو اس کے بعد جب حضور پر دوسری وحی نازل ہوئی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ وحی دوسری وحی ہے قرآن کریم کی، جو دوسری جو آیات نازل ہوئی ہیں قرآن میں وہ یہ ہیں۔ تو اس موقع پر یہ وحی جب حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، آپ نے فرمایا میں نے حضرت جبریل کو دیکھا ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آسمان اور زمین کی پوری خلا اور فضا کو بھرا ہوا ہے، اور مجھے انہوں نے یہ وحی کی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اور اس موقع پر پھر دوبارہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ خوف طاری ہوا، اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا دثرونی دثرونی، کہ مجھے کوئی کمبل اڑاؤ، کوئی چادر اڑاؤ، خوف کی وجہ سے آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ تو یہ 5واں طریقہ ہے وحی کا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دوسری وحی ہے، ابتدائی آیات نازل جو ہوئی ہیں قرآن کریم کی، یہ ان میں سے ہے سورۃ المدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلی مرتبہ حکم دیا ہے دعوت دینے کا، یا ایھا المدثر، اے کمبلی اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے
ڈرائیے. یہ پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور نجاست اور گندگی اور بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کر دیجیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان اس لیے مت کریں کہ آپ اس سے زیادہ کی امید لگا کر بیٹھ جائیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. یہ قرآن کریم کی ابتدائی آیات ہیں. اب یہ تو بہت تفصیلی اس کی تفسیر ہے ان آیات کی، لیکن ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی بالکل ابتدائی نازل ہونے والی آیات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کے اسلوب اور طریقے سکھائے ہیں. اور اس میں جو ایک اہم چیز جو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ نے حضور کو حکم دیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں. یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بزرگی کی نشانی یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ میلے کچیلے رہیں، آپ گندے رہیں، آپ نہائیں نہیں، آپ غسل نہیں کریں، بلکہ بزرگی کی نشانی یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے رہیں. آپ کے کپڑے پرانے ہوں مسئلہ نہیں ہے، لیکن میلے ہوں یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. آپ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کپڑے پھٹے ہوئے ہوں یہ شریعت کو پسند نہیں ہے. آپ کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو شریعت آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ نئے کپڑے پہنو، یہ ڈیمانڈ ضرور کرتی ہے کہ جہاں سے کپڑے پھٹ گئے اس کے اندر کوئی جوڑ لگا لو، کوئی پیوند لگا لو تاکہ یہ پھٹن اس کی ختم ہو جائے. شریعت انسان کو سلیقہ سکھاتی ہے، طریقہ زندگی کا. بے ڈھنگا پن یہ اسلام نہیں سکھاتا انسان کو. ہمارے بعض لوگ اس بے ڈھنگے پن کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہی کوئی اسلام کی تعلیم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بالکل ابتدا کے اندر یہ حکم دیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں. تو اس لیے اپنے آپ کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. اور ایک اور چیز جو اس میں حکم دیا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کہ کسی پر احسان اس لیے مت کریں کہ آپ اس سے یہ امید لگا کر بیٹھ جائیں کہ آج میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا کل اس سے زیادہ مجھے لوٹائے گا. یہ اسلام کی بالکل ابتدائی تعلیم ہے. یہ ہمارے ہاں جو شادی کے موقع پر یہ رسم ہے نا کہ آپ جائیں گے، آپ نے 500 دیے تو وہ امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اب جب میرے بچے کی شادی ہوگی تو یہ 1000 دے گا مجھے. آپ نے 1000 دیے تو امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ مجھے 2000 دے گا، اور اگر نہ دے تو باقاعدہ شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے کہ یار میں تو اس کے بیٹے کی شادی میں گیا تھا، میں نے 1000 روپے لفافے میں دیے تھے، یہ تو آیا کھانا کھا کے چلا گیا، یہاں سے کچھ دیا ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اس کو جو پیسے دیے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیے. یہ مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے یہ سود ہے، یہ نیوتا کی جو رسم ہے یہ سود میں آتا ہے، کھلا سود ہے. اس لیے سود ہے کہ آپ اس کو 1000 دے رہے ہیں اور 2000 کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں مطالبہ نہیں کرتا تو اس کی پہچان اس بات سے ہوگی کہ آیا اگر وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا تو آپ ناراض ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر تو آپ ناراض نہیں ہو رہے، آپ نے اس کو پیسے دیے اور وہ آپ کے بیٹے کی شادی میں آیا، اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا، پھر بھی آپ کے دل میں کوئی ایسی بات اس کے لیے پیدا نہیں ہوئی کہ یار اس نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں، اس کا مطلب کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا. ایسے کوئی دینا چاہتا ہے تو سبحان اللہ دے. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ میں دے رہا ہوں کل یہ مجھے دے گا، یا کل یہ مجھے میں 500 دے رہا ہوں تو یہ 600 دے گا، میں 1000 دے رہا ہوں تو یہ 1500 دے گا، اس کا مطلب یہ آپ اسی نیت سے دے رہے ہیں. اور اس نیت سے جب دے رہے ہیں اسی کو سود کہا جاتا ہے. سود کے اور کوئی سینگ نہیں ہوتے، اسی کو سود کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل ابتدائی آیات میں منع فرمایا لا تمنن تستکثر، کسی پر اس لیے احسان مت کرو کہ پھر کثرت کی امید رکھو کہ یہ زیادہ لوٹائے گا مجھے. احسان کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے احسان کرو. اس احسان جس پہ کیا جا رہا ہے اس کو شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دو. یہ مطلب نہیں کہ جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے اسی کو یہ حکم ہے کہ آپ بس احسان لیتے رہو لوگوں سے. اس کو تو شریعت کا یہی حکم ہے کہ احسان کا بدلہ دو،
لیکن احسان کرنے والے کو یہ حکم ہے کہ احسان کرتے وقت بدلے کی توقع بالکل بھی نہیں رکھو۔ بہرحال یہ وحی کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی ہے، یہ وحی کی 5ویں صورت تھی کہ فرشتے کو آپ اپنی اصل شکل میں دیکھ لیتے تھے۔ اور دوسرے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر، قرآن کریم میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، کہ سدرۃ المنتہا کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ حضرت جبریل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ تو 2 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل کو اصل شکل میں دیکھا ہے۔ اور چھٹی جو صورت ہوتی ہے وحی کی، وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کسی سے ہم کلام ہو، اور یہ ہم کلامی کا شرف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر حاصل ہوا تھا، جو سورۃ النجم کے اندر ذکر کیا گیا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بالکل اتنے قریب ہو گئے جتنے 2 کمانیں قریب ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے اتنا قریب کر دیا، جتنی 2 کمانوں کو ملایا جائے تو جتنی وہ آپس میں قریب ہوتی ہیں، اتنا قرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس کے بعد اللہ نے جو وحی اپنے بندے کو کرنی تھی وہ وحی اللہ نے کی۔ یہ وحی کی 6 صورتیں ہیں، اور ان 6 کی 6 صورتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی ہے۔ باقی انبیاء کا اگر آپ تذکرہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ان میں سے کہیں 2 ملیں گی، کہیں 3 ملیں گی، کہیں 4 ملیں گی، لیکن یہ ساری کی ساری شکلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے، اور آپ کے لیے وہ شرف کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلت حاصل ہے، ان چیزوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ تو وحی نازل ہونے کی جو صورتیں ہیں۔ اب دوسری چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو ہم نے پورا واقعہ پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت جبریل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا، 1 بار نہیں 2 بار 3 بار سینے سے لگایا۔ تو اس سے سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کے گھر والے اگر دیندار ہوں، سمجھدار ہوں، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کاموں کے اندر ان سے ضرور مشورہ کرے۔ اگر گھر والے، خواتین، بیوی جو بھی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیندار ہیں اور سمجھدار ہیں تو اپنے کاموں کے اندر ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا آئے حضرت خدیجہ کے پاس۔ حضرت خدیجہ حضور کی بیوی تھیں، آپ کی اہلیہ تھیں۔ آپ نے آ کر سب سے پہلے یہ معاملہ جو ڈسکس کیا ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کیا ہے۔ ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا، یہ سب کچھ ہوا ہے، میں کیا کروں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ دیندار بھی تھیں، سمجھدار بھی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ یہ بہت عقل مند خاتون ہے، میں ان کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھوں گا تو یہ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں گی۔ اور حضرت خدیجہ نے بتایا، حضرت خدیجہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری صورتحال بتائی، اور پھر ہاتھ پکڑ کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے، 2 انتہائیں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی بیوی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے۔ زبان کی بات نہیں کر رہا، زبان سے تو کوئی نہیں بولتا کہ یہ انسان نہیں ہے، بعض تو زبان سے بھی بولتے ہیں۔ کردار کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ جو رویہ، جو بیہیویئر اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جیسا رویہ کسی انسان کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ اپنا کوئی معاملہ اس کے ساتھ ڈسکس کریں، اس سے کوئی مشورہ طلب کریں، یہ ایک انتہا ہے۔
دوسری انتہا وہ ہوتی ہے کہ اس کی ہر رائے، ہر مشورے، ہر بات کو 100% یقینی بات کا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ جو بات بیوی نے کر دی بس وہی ٹھیک ہے، جو بات بیوی نے شوہر کے کان میں ڈال دی وہی بات ٹھیک ہے، اور چاہے آپ کا والد کچھ بولے، چاہے بھائی کچھ بولے، چاہے والدہ کچھ بولے، وہ ساری باتیں غلط ہوں گی اس لیے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو یہ بات کی ہے۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ شریعت ہمیشہ اعتدال کا راستہ بتاتی ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو ایک معتدل متوسط امت بنایا ہے۔ اسلام ہمیشہ درمیان اور بیچ کی راہ دیتا ہے۔ اسلام نہ تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بیوی کو جانور سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ آپ اس کو اہمیت دیں۔ جب آپ اپنی بیوی سے دیکھیں، ہمارے گھر جو خراب ہوتے ہیں نا، گھروں میں جو پریشانیاں اور تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں، میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ سیرت سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اور ہماری خواتین کی دوری ہے۔ نہیں پتہ ہماری خواتین کو بھی، نہیں پتہ ہمارے مردوں کو بھی۔ اگر، اور ظاہر یہ انسان کی نفسیات ہیں، آپ اگر بیوی کے ساتھ جا کے کسی بات پہ مشورہ کرتے ہیں، اس سے اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار اس کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہے، یہ مجھے کچھ سمجھتا ہے، میری اس کی نظر میں کوئی وقعت، کوئی اہمیت ہے، جبھی تو یہ آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تم ذرا مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں۔ اب دیکھیں یہ ہمیں سیکھنے کو کیسے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں، صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب وحی ہیں، آپ پر ہر چیز کے بارے میں وحی نازل ہوتی تھی کہ یہ کام یوں کرنا ہے، یہ کام یوں کرنا ہے، یہ کام یوں کرنا ہے۔ اس کے باوجود حضور کو حکم دیا جا رہا ہے شاورہم، کہ اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ یہ حکم اللہ نے کیوں دیا ہے؟ یہ حکم اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ صحابہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں، صحابہ کو اس بات کا احساس ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اہمیت دیتے ہیں، حضور کی نظر میں ہماری کوئی وقعت ہے، ہماری کوئی حیثیت ہے، اس لیے حضور ہم سے رائے طلب کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کئی مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ صحابہ سے رائے طلب کی، بلکہ صحابہ کی رائے پر باقاعدہ عمل کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ آ گئے باہر سے، مدینہ پر حملہ کر دیا تو ہم جوابی حملہ کریں گے، جوابی دفاع کریں گے، لیکن باہر نکل کے کسی میدان میں نکل کے ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ اور جتنے بھی جو سینئر صحابہ تھے، بڑی عمر کے، سب کی رائے حضور کے ساتھ تھی۔ جتنے نوجوان صحابہ تھے، خصوصاً وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان سب کی رائے یہ تھی کہ نہیں، مدینہ میں کون انتظار کرے گا، ہمیں مدینہ سے باہر نکل کے جا کے ان پہ حملہ کرنا چاہیے۔ اور ان کی رائے غالب تھی، وہ بہت زیادہ تھے جو یہ مطالبہ کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے یہ نہیں تھی، حضور کی رائے یہی تھی کہ ہم مدینہ میں رہیں، باہر نہ جائیں، مدینہ میں ہم محفوظ ہیں، ایک طرف سے مقابلہ ہوگا، باہر نکلیں گے تو چاروں طرف سے وہ حملہ کریں گے۔ لیکن صحابہ کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں باہر جانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی جو بھی لباس تھا، ہتھیار اپنے آپ کو لیس کیا اس سے، اور جب نکلے تو صحابہ کو اس وقت احساس ہوا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید مجبور کیا ہے، حضور کی چاہت نہیں تھی، ہم بار بار کہتے رہے۔ تو پھر جب حضور نکلے تو سارے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کہیں تو اس طرح ہم کرتے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں مدینہ میں رہیں تو ہم مدینہ میں رہ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جب وہ ایک مرتبہ جنگی لباس پہن لے پھر اس وقت تک اس لباس کو نہیں اتارے گا جب تک جنگ نہیں کر لے گا، اس لیے اب میں نے عزم کر لیا ہے، اب ہم نے مدینہ سے نکلنا ہوگا۔ پھر آپ نے مدینہ سے نکل کے احد کے میدان میں جا کے کافروں سے مقابلہ کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ بھی کرتے تھے، ان کے مشورے پر عمل بھی کرتے تھے۔ اس سے صحابہ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اہمیت دیتے ہیں۔
آپ اگر اپنی بیوی سے مشورہ کریں گے اپنے کسی معاملے میں، چاہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہو چاہے وہ آپ کا گھریلو معاملہ ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں بیوی سے ڈسکس کریں، اگر تو آپ کی بیوی سمجھدار ہے، آپ کو پتا ہے کہ سمجھدار بھی ہے دیندار بھی ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، تو آپ جو بھی چیزیں اس سے شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سمجھدار نہیں ہے یا یہ بے وقوف ہے یا یہ اس کو میں ابھی بات کروں گا یا آگے کسی کو پاس کر دے گی، آگے بات نقل کر دے گی، تو ایسے موقع پر آپ جو اہم چیزیں اس میں مشورہ نہ کریں، خصوصاً وہ چیزیں جس کو آپ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو آپ ڈسکس نہ کریں. لیکن جو غیر اہم چیزیں، جو ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ نے ڈسکس کر لیا تو آپ کا کوئی راز فاش ہو جائے گا، اس کو تو اس سے آپ بات چیت اس پہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے. مثلا آپ نے بچے کو اسکول میں ڈالنا ہے تو آپ کہیں بھائی کس اسکول میں ڈالوں، آپ کا کیا مشورہ ہے، کہاں پڑھے گا تو اچھا ہوگا، کوئی مشورہ اس سے کریں. اس طرح کے معاملات میں مشورہ کرنے سے، یہ سیرت کا درس بتا رہا ہوں، سیرت پڑھنے کا فائدہ بتا رہا ہوں، سیرت میں کیوں پڑھا رہا ہوں، یہ اس کا وہ بنیادی مقصد ہے کہ جب یہ آپس میں یہ انٹریکشن چلے گا آپ کا اس کے ساتھ، جب یہ مشاورت باہمی چلتی رہے گی تو یوں محسوس ہوگا دونوں کو کہ ہم دونوں مل کے گھر کا نظام چلا رہے ہیں. اس کے کندھوں پر ذمہ داری آئے گی تو اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہوگی. جب احساس ذمہ داری پیدا ہوگی تو پھر وہ آپ کے کام کو اپنا کام سمجھے گی. جب وہ اس نے آپ کے کام کو اپنا کام سمجھ لیا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. لڑائی جھگڑے پھر کہاں سے پیدا ہوں گے کہ جب آپ کی بیوی وہ کام آپ کے ساتھ کرے جو آپ کے کرنے کے، وہ آپ کے ساتھ ہاتھ بٹائے، اس میں وہ مدد کرنا شروع کر دیں آپ کی، تو پھر ایسے گھر میں تو کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. یہ احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 3 مواقع پر حضور نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. جھوٹ بولنے کی کبیرہ گناہ ہے، ان میں سے ایک مقام وہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے. جھوٹ بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے جھوٹا وعدہ کرے، جھوٹے وعدے کی بات نہیں. کوئی ایسا جھوٹ مثلا اپنی بیوی کو کہے کہ آپ تو بہت خوبصورت ہو، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت عورت اس دنیا میں ہے نہیں، یا کوئی بھی ایسی بات کہ کھانا اس نے پکایا، آپ کو پتا ہے کہ کھانا اچھا نہیں، آپ کہیں بہت زبردست کھانا پکایا آپ نے، تو یہ بہت ٹیسٹی ہے، بہت لذیذ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ لذیذ نہیں ہے، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ جھوٹ بولنا جائز ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے. تو جب جھوٹ بولنے کی اجازت ہے تو پھر مشورہ کرنے کی کتنی اہمیت ہوگی بیوی سے. اس لیے اس معاملے سے جو سب سے پہلا درس ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اہمیت دینا سیکھیں. جب آپ اس کو اہمیت دیں گے آپ کے اندر آپس میں موافقت پیدا ہوگی، آپ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھیں گے، ایک دوسرے سے قریب آئیں گے، اور جو غلط فہمیاں ہوں گی یا کسی نے پیدا کی ہوں گی یا خود پیدا ہو گئی ہوں گی وہ ساری غلط فہمیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. پہلی بات جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اپنے اس معاملے کو اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ڈسکس کیا اور ان سے مشورہ اور رائے طلب کی. پہلی بات. دوسری چیز جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ عورت کو بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے حضرت خدیجہ تھی. حضرت خدیجہ نے جس سمجھداری کا، جس عقل مندی کا اور جس دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے سے حضور کو انہوں نے سپورٹ کیا اور سہارا دیا، ایک بیوی سے شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے رویے کو اپنے شوہر کے لیے اتنا ہی سپورٹیو بنائیں جس طرح حضرت خدیجہ نے اپنے رویے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سپورٹیو بنایا تھا. حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں،
غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, جس کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا آپ کما کر دیتے ہیں اس کو, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ. ایسے لوگوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا. اب یہ ایک بیوی اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہے, آپ اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھیں کہ ایک امتی ایک پیغمبر کو سمجھا رہی ہے, آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ ایک بیوی ایک شوہر کو سمجھا رہی ہے, ایک بیوی ایک شوہر کو تسلی دے رہی ہے. اب دیکھیں جب بیوی نے تسلی دی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی مل گئی. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں, حضرت خدیجہ پیغمبر نہیں ہے, لیکن بیوی ہیں. جب بیوی ہے تو بیوی کی سپورٹ سے, بیوی کی تائید سے, بیوی کی حوصلہ افزائی سے انسان کو تقویت ملتی ہے. تو عورتوں سے شریعت کا مطالبہ یہ, اب یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہماری عورتوں کے لیے رول ماڈل حضرت خدیجہ ہوں گی. یہ اس وقت ہوگا جب ہماری عورتوں کے لیے رول ماڈل, آئیڈیل, نمونہ حضرت خدیجہ ہوں گی. حضرت خدیجہ کا تو شاید ہمارے لوگوں کو نام ہی آتا ہے بس, اور تو کچھ نہیں پتا. اور انڈین اداکاراؤں کے سارے نام ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو یاد ہوتے ہیں. جتنے انڈین ڈرامے آ رہے ہوتے ہیں, جتنی قسطیں ہوتی ہیں, ان سب میں آنے والی عورتوں کے, مردوں کے, سب کے نام, ان کے سارے کریکٹر یاد ہوتے ہیں ان کو. تو بھائی جب آپ ان کے کریکٹر دکھا رہے ہیں تو پھر وہ انڈین ڈراموں میں جو کریکٹر انہوں نے دیکھے اسی کو فالو کریں گے. جب آپ ان کو حضرت خدیجہ کا کریکٹر تو دکھا نہیں رہے, حضرت خدیجہ کا کریکٹر تو سنا نہیں رہے, حضرت خدیجہ نے کیا کیا, حضور نے کیا کیا, یہ ان کو سنا نہیں رہے, اور وہ سننا نہیں چاہتے. کچھ وہ سننا نہیں چاہتے, کچھ ہم سنانا نہیں چاہتے. تو جب ان کے سامنے یہ رول ماڈل نہیں ہوگا تو بھائی پھر کیسے گھر آباد ہوں گے, کیسے گھر بسیں گے, گھروں میں کیسے خوشیاں اور محبتیں آئیں گی؟ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ مرد سارا دن پاگلوں کی طرح پھرتا رہے گا, کماتا رہے گا, مزدوری کرے گا, کاروبار کرے گا, نوکری کرے گا, گھر میں آئے گا, بجائے اس کے کہ عورت اس کو سپورٹ کرے وہ الٹا اور 10 شکایتیں لے کے بیٹھی ہوگی. اس نے یہ کر لیا, اس نے یہ کر لیا, تمہاری اماں نے یہ کر لیا, فلاں نے یہ کر لیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ ایک میسج آیا تھا بڑا اچھا کہ ہماری بیویاں اپنے شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی, وہ اس کو ڈاکٹر, پلمبر اور الیکٹریشین سمجھتی ہیں. مرد ابھی گھر میں آیا نہیں ہے, بیوی بولے گی یہ پائپ ٹوٹ گیا ہے, اس کو کچھ کرو, پنکھا خراب ہے, یہ پنکھا چل نہیں رہا ہے, اس کی کوئی تار نکل گئی. ابھی بیٹھا نہیں ہے شوہر, اس کو بتا دیا کہ یہ پنکھا خراب ہے, پنکھا ٹھیک کرو. تو بھائی وہ شوہر ہے یا پلمبر اور الیکٹریشین ہے؟ آپ ٹھیک ہے یہ شوہر کرے گا, تھوڑا اس کو بیٹھنے تو دو. آپ اپنی بیوی ہونے کی ذمہ داری تو پہلے پوری کرو, تاکہ پھر وہ بھی پلمبر ہونے کی ذمہ داری پوری کرے. وہ پلمبر تو نہیں ہے لیکن وہ یہ کام کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو شوہر بنایا تو اس کو پتا ہے کہ میں مرد ہوں, میں نے یہ کام کرنے ہیں. تو بھائی جب وہ مرد ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہے تو عورت کو بھی تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں بھی بیوی ہوں, میں بھی اپنا کردار ادا کروں. اب ظاہر ہے جب یہاں سے سپورٹ نہیں ملے گی, اب شوہر یہ ایک طرف سے اس کا رویہ یہ ہے, دوسری طرف سے بیوی کا رویہ اس طریقے سے ہے, تو ظاہر ہے پھر شوہر ڈپریشن کا بھی شکار ہوگا, ٹینشن کا بھی شکار ہوگا, اس کا پھر دماغ بھی خراب ہوگا, پھر لڑائی بھی ہوگی, پھر جھگڑا بھی ہوگا, پھر طلاقیں بھی ہوں گی. اب ہم اور اسباب پہ تو غور کرتے ہیں کہ کیوں طلاق ہوئی, کیا ہوا, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے معاشرے میں ازدواجی زندگی گزارنی کس طریقے سے ہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے, ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے کہ بیٹا شادی کے بعد کیسے زندگی گزارنی ہے. کون سکھائے گا یہ ان کو؟ آپ مجھے بتائیں, یہ ہمارا المیہ ہے یا نہیں؟ یہ چیز ان کو کون سکھائے گا کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے, شوہر کو کیسے ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے یہ چیز ان کو مسجد سے ہی سننے کو ملے گی. کوئی مولوی صاحب ہی بتائے گا اور آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آپ کو نہ کالج میں کوئی بتائے گا, نہ یونیورسٹی میں کوئی بتائے گا, نہ کوئی میڈیا پہ بتائے گا. کوئی مولوی صاحب ہی ہوگا جو بتائے گا آپ کو. اور مولویوں سے ہم کہتے ہیں دور رہو, فاصلے سے رہو, مولویوں سے قریب نہیں جاؤ. اور پھر جب طلاق ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, مولوی صاحب کوئی حل نکالو. جیسے یہ مولوی صاحب کا گھر کا بنایا ہوا کوئی دین ہے,
کہ آپ کے لیے الگ حل نکالوں، اس کے لیے الگ، اس کے لیے الگ، اس کے لیے الگ، نہیں، آپ کوئی حل نکالیں. بھائی میں کیا حل نکالوں؟ یہ میرا دین تھوڑی ہے، میں نے گھر میں تھوڑی کوئی دین بنایا ہے، اللہ کا دین ہے، جو حکم ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ میرے دوست ہیں تو آپ کے لیے الگ حکم ہوگا، وہ دوست نہیں ہے تو اس کے لیے الگ حکم ہوگا. اللہ کا دین تو سب کے لیے برابر ہے. تو آتے ہیں ضرور، لیکن اس وقت جب وہ پانی سر سے گزر جاتا ہے، اور وہ بھی جو حل ہوتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، مستقل بنیادوں پہ حل نہیں ہوتا. وہ ایک مسئلہ پوچھے گا، مسئلہ پوچھ کے چلا جائے گا، پھر ختم، پھر 3 سال بعد کوئی مسئلہ ہوگا، پھر آئے گا. لیکن یہ 3 سال جو ٹینشن میں گزرے، پھر اس کے بعد جو 3 سال ٹینشن میں گزرے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہوتا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہم سیرت پڑھتے ہیں، یہ جو وحی کا واقعہ ہے، پہلی وحی جو نازل ہوئی، اس سے ہمیں یہ اہم بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ مرد اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو اہمیت دے. شروع سے آپ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں. اور بیوی کی شریعت یہ ذمہ داری بناتی ہے، بتاتی ہے کہ بھائی جب شوہر پر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو پھر بیوی اپنے شوہر کو سپورٹ کرے. آپ کو اگر شوہر نے، اس کے پاس پیسہ تھا، وہ مالدار تھا، اس کا کاروبار اچھا تھا، اس کی جاب اچھی تھی، وہ آپ کے لیے سب کچھ لاتا تھا، تب تو آپ اس کو سپورٹ کرتی تھی. اور جب شوہر کی، اس کا کاروبار نہیں رہا، اس کی ملازمت نہیں رہی، یا اس کے پاس پیسے نہیں رہے، تو پھر ایسے موقع پر عورتیں اپنے شوہروں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہیں. اب ظاہر ہے جب شوہر کو ایک ٹینشن اس بات کی ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسری ٹینشن اس بات کی ہے کہ میری بیوی مجھے اگنور کر رہی ہے، تو ایسا شوہر خوش تو نہیں رہتا، ایسے آدمی کی زندگی میں سکون تو نہیں ہوتا. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، شریعت سے ملتا ہے. اگر شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، گھر میں سکون نہیں ہوگا. جب گھر میں سکون نہیں ہوگا، دلوں میں کہاں سے سکون پیدا ہوگا؟ دلوں کا سکون حاصل کرنے کے لیے شریعت کو اپنانا ضروری ہے. اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے. یہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے. جو جتنا اسلام سے قریب ہوگا، اتنا اس کو ذہنی اور دل کا سکون حاصل ہوگا. جتنا اسلام سے انسان دور ہوگا، اتنا وہ ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہوگا. تو شوہر بیوی کو اہمیت دے، بیوی اپنے شوہر کو اہمیت دے. اور کبھی اگر ایسا مسئلہ ہو رہا ہو تو فوراً اپنے ذہن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خدیجہ کے آپس میں تعلقات کو ذہن میں تازہ کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی کامیابی میں اس کی بیوی کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور انسان کی ناکامی میں بھی اس کی بیوی کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. بہت سے کامیاب لوگوں کے پیچھے ایک کامیاب بیوی ہوتی ہے، بہت سے ناکام لوگوں کے پیچھے ایک ناکام بیوی ہوتی ہے. اگر بیوی آپ کو ایسی مل گئی جس نے آپ کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ کہاں سے کامیابی حاصل کریں گے؟ کہاں سے کام کریں گے دنیا کا؟ اور بیوی آپ کو ایسی مل گئی جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے، تو آپ بہت سارے ایسے کام جو آپ نہیں کر سکتے تھے، آپ وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھداری آپ دیکھیں، ان کی عقل مندی دیکھیں کہ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے حضور کو تسلی دی اور حضور کی تعریفیں بیان کی. اور اسی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کو حوصلہ دینے کے لیے اس کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے. یہ بات میں پہلے ایک دفعہ کسی بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ ویسے منہ پر تعریف کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، کہ آپ منہ پر اس کے سامنے تعریفیں کرتے رہیں کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں. اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ گناہ ہے. حوصلہ افزائی کی اجازت دیتی ہے، اس حد تک ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ آدمی بڑا ڈس ہارٹ ہو رہا ہے، یا یہ بہت پریشان ہو رہا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، تو اس موقع پر آپ اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی آپ تو بڑا اچھا، آپ تو یہ کر رہے ہیں، آپ تو یہ کر رہے ہیں، فلاں فلاں. اس کی ایسی تعریف جو حقیقت پر مبنی ہو، جھوٹ نہیں. جھوٹ بولنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. حقیقت پر مبنی اس کی خوبی اگر آپ بیان کریں، بشرطے کہ آپ کو پتا ہو کہ میری اس تعریف سے یہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا، تو ایسے موقع پر آپ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے منہ پر بھی اس کی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے صحابہ کے سامنے ان کی یہ خوبیاں بیان کی ہیں.
بہت سارے صحابہ کو آپ نے حوصلہ افزائی کے لیے مختلف القابات دیے، جیسے حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں آتا ہے امین هذه الامہ، آپ نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا امانت دار شخص حضرت ابو عبیدہ ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تعریف ہے کہ امت میں سب سے زیادہ بڑا امانت دار وہ ابو عبیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کا لقب دیا، تو صدیق بھی تو تعریف ہے، صدیقیت کا جو مرتبہ ہے یہ نبوت کے بعد دوسرا مرتبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صدیق کا لقب دیا، تو یہ ان کی تعریف ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی سب سے پہلے، اور حقیقت پر مبنی تعریف کی کہ آپ یہ سارے کام کرتے ہیں، لہذا جب آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو حضرت خدیجہ نے کیا کہ اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا کہ شاید اب بھی میرے شوہر کو پوری تسلی حاصل نہ ہوئی ہو، شاید اب بھی میرے خاوند کو پوری تسلی حاصل نہ ہوئی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے ساتھ چلیں۔ ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور میں نے آپ سے پہلے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ بہت بڑے عالم تھے عیسائیت کے، اور صحیح برحق دین پر تھے، موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ تو ان کے پاس لے کر گئیں، ان کو پتا تھا کہ یہ انہوں نے سارا تورات انجیل انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، ان کو سب پتا ہے، اور حضرت خدیجہ کو پہلے سے یہ معلومات میں عرض کر چکا ہوں تھی کہ انہوں نے پیغمبر بننا ہے۔ تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی اور ان کے سامنے سارا تذکرہ کیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، پھر انہوں نے جو آپس میں مکالمہ کیا وہ پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو دوسرا کام جو حضرت خدیجہ نے کیا وہ یہ کہ اپنی ذاتی بات پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ دوسرے ذریعے سے بھی حضور کو تسلی دلوائی، کہ خود بھی سپورٹ کیا، اور خود سپورٹ کرنے کے ساتھ دوسرے ایک بڑے عالم کے پاس، ایک سمجھدار شخص کے پاس بھی لے کر گئیں، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ اور اسی سے ایک بات ہمیں جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ انسان کے اوپر جب کوئی ایسی پریشانی آ جائے جس کا اس کو حل سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کے بارے میں وہ پریشان ہو جائے، ایسی صورت میں اس کا حل شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آپ کسی صحیح عالم کے پاس جا کر اس سے مشورہ کر لیں۔ صحیح عالم کی بات کر رہا ہوں، صحیح عالم، ربانی عالم۔ ہر پگڑی پہننے والا، ہر ٹوپی پہننے والا، ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ ہر ٹوپی داڑھی والا، ہر پگڑی والا مولوی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے چکروں میں مت پھنس جانا کہ جس کو آپ دیکھیں بڑا شریف آدمی لگتا ہے، ولی اللہ لگتا ہے، پتہ چلے گئے تو ایسے پھنسے کہ پھر انسان نکلتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہی واقعات پیش آتے رہتے ہیں، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پر۔ ایسے آدمی کے پاس جائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح عالم ہے، اس کو دین کے بارے میں صحیح اتھینٹک مستند معلومات ہیں اور اس کا کردار ٹھیک ہے، ایسے آدمی کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کریں، اس کو بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں کس کا حل کیا ہے شریعت کی روشنی میں۔ میں 2 جمعوں سے اس بات پہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ علماء سے پوچھتے نہیں ہیں۔ 2 جمعوں سے میں مسلسل اس بات پہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ نوجوان تو پوچھتے ہیں، وہ طبقہ جو مسجد سے جڑا ہوا ہے وہ تو آ کے اپنا مسئلہ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لے گا، لیکن جس نوجوان کا کسی مولوی صاحب کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر جس داڑھی والے کو دیکھتے ہیں، اب اس کو پتا ہے، پتہ نہیں ان کو کیا وحشت ہوتی ہے مسجد میں آتے ہوئے، اللہ بچائے کہ مسجد میں آتے ہوئے ان کو کوئی ڈر لگتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، کرتے یہ ہیں کہ کوئی اس کو داڑھی والا نظر آئے گا، اس کو پکڑ لے گا، مولوی صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے کوئی حل بتائیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کو دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں پتا، اس نے داڑھی رکھی، اچھی بات ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے، شریعت کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب یہ عالم بن گیا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کوئی بتا دے گا، بھائی آپ ایسا کر لو ویسا کر لو، حالانکہ اس کو خود نہیں پتا۔ جب اس کو خود نہیں پتا تو اس کے لیے دینی رہنمائی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ کوئی داڑھی والا ہے بس۔ بھائی داڑھی رکھنے سے انسان عالم تو نہیں بن جاتا،
آپ کی داڑھی آ گئی اس کا مطلب آپ مولوی بن گئے، اور داڑھی کاٹ دی اس کا مطلب آپ مولوی نہیں رہے. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جب آپ معلومات، اور یا کیا ہوگا، یا کسی ٹی وی پر یا کسی اس ذریعے سے حاصل کرے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں یہ آدمی ٹھیک ہے غلط ہے، ٹی وی پر کسی سے پوچھ لے گا، یا کسی ایسے ذریعے سے جس کا اتھینٹک ہونا اسے پتہ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک مرض ہے. اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے اپنی حد تک کہ آپ کچھ رویے ہمارے لوگوں کے بھی ایسے ہیں، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا آپ اس کو ایسا ڈانٹ دیں کہ وہ اگلی دفعہ توبہ کرے کہ یار آئندہ تو جانا ہی نہیں ہے مولوی صاحب کے پاس پوچھنے کے لیے. تو یہ رویہ بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی مولوی صاحب رکھتا ہے تو یہ رویہ بھی ناجائز ہے. اوروں کو ہم اخلاق کی تعلیم دیں. آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو آپ کہیں جاؤ یار یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا یہاں ایک دفعہ ایک شخص آیا قائد آباد سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. میں نے اس کو کہا آپ قائد آباد سے آئیں اپنی مسجد کے کسی امام صاحب سے پوچھ لیتے، اتنا دور سے آپ ادھر مسئلہ پوچھنے آئے. کہا جب امام صاحب کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں اتنے بوڑھے ہو گئے اور داڑھی سفید ہو گئی ہے، شرم نہیں آتی ابھی آ کے میرے سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہو. وہ کہا وہ اتنا ڈانٹتے ہیں لوگوں کے سامنے بے عزت کرتے ہیں اس لیے میں وہاں سے یہاں آیا ہوں آپ کے پاس مسئلہ پوچھنا ہے. تو مولوی ہونے کا مطلب خدا ہونا نہیں ہوتا کہ آپ مولوی بن گئے تو لوگوں کو دھتکارنا شروع کر دیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے، ایسا آپ کو بہت سارے مواقع پر ایسا ملے گا کہ وہ مولوی ہوگا ہی نہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں کسی مسجد کا امام ہونے کا مطلب بھی مولوی ہونا نہیں ہوتا. یہ باتیں بہت کڑوی ہیں، ہمارے لوگوں کو بہت کڑوی لگتی ہیں، اور ظاہر ہے میں اپنے طبقے کے خلاف بات کر رہا ہوں. اس کو ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے بعد میں. ہر مسجد کا مولوی صاحب بھی مولوی نہیں ہوتا، ہر مسجد کا امام بھی مولوی نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ مولوی ہوگا آپ کو مسئلے بتانا شروع کر دے گا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں یا تھوڑے سے شہر سے ہٹ کے کیا آپ شہر میں دیکھ لیں اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں ہمارے ہاں کراچی میں، اور وہاں جا کے آپ ائمہ کو دیکھیں ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا. اتنی بڑی مسجد کے امام ہیں وہ کیا رہنمائی کریں گے کسی کی. تو آپ اس کے پاس چلے گئے اور اس کے پاس جا کے آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا کہ یہ مولوی تو سارے ایسے ہوتے ہیں. بھائی دیکھیں ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. آپ کو ڈاکٹر اچھے بھی ملیں گے برے بھی ملیں گے، آپ کو انجینئر اچھے بھی ملیں گے برے بھی ملیں گے، آپ کو مزدور اچھے بھی ملیں گے برے بھی ملیں گے، آپ کو دکاندار اچھے بھی ملیں گے برے بھی ملیں گے. اسی طرح مولوی بھی آپ کو اچھے بھی ملیں گے برے بھی ملیں گے. برے مولوی ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ اچھے مولوی دنیا سے ختم ہو گئے. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کے پاس گئے ہیں، اس کے پاس علم کتنا ہے، اس نے کس سے پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے، اس کو دین کا علم کتنا ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ کو کنفرم پتہ ہے تب آپ جائیں کسی کے پاس اس سے مسئلہ پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا. اس واقعے سے وحی کے اس واقعے سے یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئیں. ان کو پتا تھا کہ یہ اس وقت کے بڑے عالم ہیں، ان کو تورات کا بھی پورا علم ہے، ان کو انجیل کا بھی پورا علم ہے، اس لیے یہ صحیح رہنمائی ہماری کر سکیں گے. تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئی اور حضور بھی خود تشریف لے کر گئے، اور حضور نے ان سے سارا معاملہ ڈسکس کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. انہوں نے جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا. یہ سارا مکالمہ جب حضور کا ان کے ساتھ ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہو گئی کہ اب جو انہوں نے بات کی یہ بات ٹھیک ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت دی. نبوت ملنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں کسی شخص کے پاس، تو بھائی ہمیں کتنی ضرورت ہوگی کسی عالم سے رہنمائی لینے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ موجود ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں. اور ظاہر حضرت موسیٰ کا جواب بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ آپ وقت کے پیغمبر تھے اور دین کا علم پیغمبر کے علاوہ اور کس کو ہوگا.
حضرت موسیٰ کا جواب بالکل ٹھیک تھا کہ میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا. اللہ نے فرمایا آپ سفر کریں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي. یہ پورا جو واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے. پھر حضرت خضر کے پاس گئے اور کہا هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، کہ آپ کو جو کچھ سکھایا گیا ہے کیا آپ اگر مجھے سکھا دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طالب علم بنا دیا حضرت خضر کے سامنے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے واضح کیا کہ آپ کو تو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. جب حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، اس شخص نے کہا میں آپ سے اجرت نہیں لیتا. حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی سی کشتی آگے گئی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی ایک لکڑی اس سے نکالنا شروع کر دی کشتی سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے کہ ہم سے کرایہ نہیں لے رہا، اور آپ اس کی کشتی سے لکڑیاں نکال رہے ہیں تو ڈوب جائے گی. حضرت خضر نے فرمایا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آئندہ نہیں پوچھوں گا. تھوڑا سا آگے گئے، کوئی بچہ نظر آیا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا، قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر غصے میں آیا، فرمایا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک بے گناہ بچے کو آپ نے ویسے ہی قتل کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. حضرت موسیٰ نے فرمایا اس دفعہ معاف کریں، اب اگر ہوا تو پھر میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گا، پھر آپ مجھے ہٹا دینا اپنے آپ سے. تھوڑا سا آگے گئے، وہاں ایک محلے کے اندر ان کی دیوار کچھ گرنے والی تھی. حضرت خضر نے کہا بھائی ہم مہمان ہیں، ہمارا کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دیں. انہوں نے کہا ہم کوئی بندوبست نہیں کرتے. دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. جو بھی اس میں کام تھا، جو بھی لگانا تھا، گارا مٹی بلاک جو بھی لگانا تھا اس کو کھڑا سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری مہمان نوازی نہیں کر رہے، آپ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ان سے کچھ اجرت لے لیتے، مزدوری لے لیتے، اس سے ہم کھانا کھا لیتے. تو حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے رستے جدا ہیں. پھر حضرت خضر نے بتانا شروع کیا کہ یہ میں نے کیوں کیا تھا. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، کہ یہ جو کشتی تھی یہ بہت غریب آدمی کی تھی، اور یہاں سمندر کے کنارے پر ایک بادشاہ ہے، اس کے سامنے جو بھی اچھی صاف ستھری کشتی آتی ہے وہ اس کو قبضہ میں لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے لوگوں سے. میں نے اس لیے اس سے ایک لکڑی نکالی تاکہ وہ اس کو دیکھے تو وہ کہے کہ یہ تو کشتی صحیح نہیں ہے، اس کی تو ایک لکڑی نکلی ہوئی ہے، اس لیے وہ اس کو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے یہ لکڑی نکالی تھی. پھر کہا کہ تم نے جو کہا بچے کو کیوں قتل کیا. اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین بہت نیک لوگ ہیں، مومن ہیں، اور یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے کفر کا سبب بنتا، یہ اپنے والدین کو کافر بناتا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو قتل کرو، اس کے بدلے میں ان کو اور بچہ دے دوں گا جو صالح ہوگا، ان کے والدین بھی مومن رہیں گے، وہ بچہ بھی مومن رہے گا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کیا. اور کہا یہ جو دیوار ہے اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ جو دیوار ہے یہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی ہے. وکان ابوہما صالحا، اور ان کے والد بہت نیک آدمی تھے. تو تیرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو، اس لیے کہ ان یتیم بچوں کا والد میرا بڑا نیک بندہ تھا، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے حضرت خضر کے پاس بھیجا کہ جا کے ذرا ان سے سیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ علم اور دنیا میں کون کون سے علم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، حضرت خضر کے پاس تکوین کا علم تھا. دنیا کا اللہ جو نظام چلاتا ہے یہ بھی کہ کچھ لوگوں کے ذریعے چلاتا ہے. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ یار کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں، وہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ اس کو جگہ نہیں مل رہی، کہاں خرچ کرے. تو بھائی جب یہ 3 مثالیں میرے خیال سے اگر کوئی شخص پڑھ لے جو قرآن نے ذکر کی ہیں اور اسی لیے ذکر کی ہیں، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی حکمتیں کیسی ہوتی ہیں.
ہمارے عقل سے ماورا ہوتی ہیں، ہمیں کیا پتا. اب آپ دیکھیں ایک بچے کو کوئی قتل کر رہا ہے تو آپ تو عقلی طور پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی اعتراض کیا کہ آپ نے بچے کو کیوں قتل کیا، وہ تو بے گناہ ہے، کس وجہ سے قتل کیا. لیکن اللہ نے اپنا ایک تکوینی نظام چلانا تھا. اس کے والدین نیک لوگ تھے، اللہ ان کو اس نیکی سے ہٹانا نہیں چاہتا تھا. اب وقتی طور پر ان کے والدین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ ہمارے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ ہمارے بیٹے کو قتل کر دیا. لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے ان کی آخرت بچانے کے لیے ان کے بیٹے کو قتل کروایا ہے. تو اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس واقعے سے جو ہمیں ایک اہم سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ ہم علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. جب کوئی مسئلہ درپیش ہو، کسی چیز میں رہنمائی حاصل کرنی ہو، اس فن کے ماہر لوگوں سے جا کے مشورہ کریں کہ مجھے اس معاملے میں رہنمائی چاہیے، آپ میری رہنمائی کریں. وہ رہنمائی جب آپ کو ملے گی تو آپ کو تسلی بھی ہوگی اور سیدھا رستہ بھی آپ کو مل جائے گا. اور آخری چیز جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اس واقعے سے، وہ یہ کہ قرآن کریم نے اپنا آغاز جو قرآن کا ہوا ہے وہ اقرأ سے ہوا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ سارے تعلیم کی چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں. اقرأ ایک دفعہ کہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پھر دوبارہ اقرأ دوسری مرتبہ، وربک الاکرم، پھر اللہ نے اپنا جو احسان ذکر کیا الذی علم، تیرا وہ رب جس نے تعلیم دی ہے، جس نے علم دیا ہے، بالقلم، قلم کے ذریعے. یہ چوتھی چیز جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. پھر علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا. ان 5 آیات میں 5 مرتبہ اللہ نے علم اور آلات علم کا تذکرہ کیا ہے، جو قرآن کی پہلی وحی ہے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر علم کی اور تعلیم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں جہالت ہے، جہاں زنا عام ہے، جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، جہاں ہر قسم کی برائی پائی جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، قوم پرستی ہے، قرآن اپنا آغاز ان چیزوں سے بھی تو کر سکتا تھا کہ آپس میں لڑو نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو، زنا نہیں کرو، بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرو. قرآن نے آغاز علم سے کیا ہے. مقصد یہ بتانا ہے کہ جب علم آتا ہے یہ ساری برائیاں خود ختم ہو جاتی ہیں. جب آپ کے پاس علم ہوگا تو وہ زنا بھی نہیں کرے گا، جب علم ہوگا تو قتل بھی نہیں کرے گا، جب علم ہوگا کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا. جب تک علم نہیں ہوگا یہ ساری برائیاں معاشرے میں پھیلتی چلی جائیں گی. تو ہم اگر معاشرے سے برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا بہترین حل جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ آپ تعلیم کو عام کریں. جب تک تعلیم آپ لوگوں کو نہیں دیں گے ان کے عقیدے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، ان کا عمل اور کردار بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور جب عقیدہ اور عمل اور کردار ٹھیک نہیں ہو تو ایسا انسان کا ہونا اور نہ ہونا دنیا میں برابر ہے. قرآن کریم میں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت عظیم احسان ہے. کان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ نے علم کو اپنا عظیم فضل بتایا ہے. اب دیکھیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں، اپنے عقائد کا بھی علم حاصل کریں، اپنے اعمال اور کردار کے حوالے سے بھی علم حاصل کریں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ علم کی ضرورت انسان کو کھانے سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ کھانا انسان کو دن میں 2 یا 3 دفعہ ضرورت ہوتی ہے، اور علم کی انسان کو ہر قدم پہ ضرورت ہے. کھانا تو آپ 2 یا 3 دفعہ کھائیں گے، علم آپ کو ہر لمحے پر چاہیے. جب آپ قدم اٹھائیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے میں جو قدم اٹھا رہا ہوں ٹھیک اٹھا رہا ہوں یا غلط. اور علم کی جب بات کی جاتی ہے، ہمارے ہاں جب علم کی بات کی جاتی ہے لوگوں کے ذہن میں دنیاوی علم تو آ جاتا ہے، اور ٹھیک ہے وہ بھی علم ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ علم نہیں ہے، وہ بھی علم ہے، لیکن دینی علم ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو اسکولوں کے باہر لکھا ہوا ملے گا، کالجز کے باہر لکھا ہوا ملے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلو ہے علم کا، لیکن اصل جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ علم کہاں ہے؟ وہ علم ہم نے اپنے بچوں کو دیا یا نہیں؟ انجینئر بنا دیتے ہیں، نماز کا پتہ نہیں ہوتا، انجینئر بنا دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا غسل کیسے کرنا ہے، ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ غسل فرض کب ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں، سائنسدان کیا کچھ بنا دیں گے، نماز پڑھنے کا طریقہ اس کو نہیں آتا ہوگا۔ تو علم اگر سکھانا ہے آغاز دین سے کریں، پہلے بنیادی دین کا علم اس کو سکھائیں۔ اگر دین کا علم اس کے پاس ہوگا تو ظاہر شریعت پہ عمل کر سکے گا، جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے کرے گا؟ اور علم دلانے کا مطلب ایک تو یہ کہ آپ ہمت کر کے اس کو عالم بنائیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس بچے کو عالم بنائیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ذہین اور زیادہ سمجھدار ہے۔ ہمارا معاشرہ مولویوں سے شکوے تو بہت کرتا ہے کہ یہ مولوی بد اخلاق ہے، یہ مولوی ایسا ہے، مولوی ایسا ہے۔ بھائی آپ بھیجو نا اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے، آپ نے بچے کی اچھی تربیت کی ہے، آپ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کا بچہ جائے گا یہ مولوی بنے گا، یہ امام بنے گا، پھر لوگ کہیں گے مولوی کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ تو اپنے اس بچے کو مولوی بنانے بھیجتے ہیں جو کسی کام میں نہیں چلتا، کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ تو جو کسی کام میں نہیں چل سکتا تھا، بالکل کھوٹا سکہ تھا، اس کو آپ نے مدرسے میں ڈال دیا، بعد میں اگر وہ بد اخلاق ہوا ہے وہ مولوی ہونے کی وجہ سے تھوڑی ہوا ہے، وہ تو پیدائشی ایسا تھا، اس کے والدین نے ڈالا ہی اس لیے تھا کہ بد اخلاق تھا، مدرسے نے تو اتنا کر لیا کہ اس کو مزید بد اخلاق ہونے سے بچا لیا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے مولوی ملیں، اس کے لیے آپ کو اچھے لوگ مدارس میں بھیجنے پڑیں گے۔ اگر آپ اچھے لوگ نہیں بھیجیں گے آسمان سے اللہ مولویوں کو نازل نہیں کرے گا۔ یہی ہیں جو مولوی ہیں، جن کو آپ بھیجیں گے وہی مولوی بن کے نکلیں گے۔ جیسا آپ کا خام مال ہوگا ویسے ہی آپ کا جو پیک مال جو آپ کا تیار ہو کر آئے گا ویسے ہی ہوگا وہ۔ تو آپ ان کو عالم بنائیں، عالم نہیں بنا سکتے، کم از کم دین کا بنیادی ضروری علم ان کو سکھائیں۔ اپنے جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، کاروبار کی، دکان کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، مسجد کی، گھر کی، ازدواجی زندگی، معاشرتی زندگی، یہ ساری تعلیم اس کو دیں۔ جب یہ ساری تعلیم ہوگی اس کے پاس تو معاشرے میں وہ کسی پریشانی کا باعث بھی نہیں بنے گا، نہ وہ نشئی بنے گا، نہ ماں باپ کا نافرمان بنے گا، بلکہ ایک اچھا شہری اور اچھا مسلمان بنے گا۔ اور اس کا درس ہمیں قرآن کریم کی پہلی آیت سے ملتا ہے کہ قرآن کریم نے وحی کا آغاز ہی اقرأ سے کیا ہے، لہٰذا ہم اگر اپنی معاشرتی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہمیں خود بھی علم کے قریب آنا ہوگا، اپنی اولاد کو بھی علم کے قریب کرنا ہوگا، وگرنہ نعرے لگاتے رہیں گے معاشرہ خراب ہو گیا، معاشرے میں چوری ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے، بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں، اس وظیفے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ تسبیح پڑھیں کہ معاشرے میں بدعنوانی ہے، بدعنوانی ہے، بدعنوانی ہے، بدعنوانی ہے، پڑھتے رہیں 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، 1,00,000 مرتبہ تسبیح پڑھیں اس کی، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا جب علم کی طرف آئیں گے، جاہل رکھیں گے لوگوں کو دین سے، کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا کثیرا وشفاء من كل داء۔ اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔